السلام علیکم لسنرز۔ آج جو ناول پیش خدمت ہے اس کا نام ہے پہلو میں ہے عید کا چاند بائی عفت سحر پاشا۔ وہ عید کے دن آئے ہیں ملنے کے بہانے، یہ دن تو دکھایا شب فرقت کے بہانے۔ بہت نامانوس سے شور نے اسے بیدار کر ڈالا تھا۔ گہری نیند سے بیزار ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ یوں ہی چت لیٹی صورتحال کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ بیٹھی۔ گھر میں بڑے ابا کے گرجنے کی آواز گونج رہی تھی۔ لائٹ جلا کر اس نے ٹائم دیکھا تو 4:45 بج رہے تھے۔ کہیں چور تو نہیں گھس آیا گھر میں؟ وہ سوچتی ہوئی دوپٹہ شانوں پر ڈالتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تاکہ صورتحال معلوم کر سکے۔ ٹی وی لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ بڑے ابا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ مسلسل گرجتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر وہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ حد ہوتی ہے نافرمانی کی، جتنا تو میں ڈھیل دیتا ہوں اتنا ہی تم سر چڑھتے جا رہے ہو۔ لوگ رش کرتے ہیں مجھ پر کہ 2 جوان بیٹے ہیں میرے، اب کسی کو کیا معلوم کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ سارا بوجھ اکیلے ماز نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ تم کب اپنی ذمہ داری محسوس کرو گے؟ اس کی مسلسل خاموشی یقیناً بڑے ابا کو چڑھا گئی تھی۔ ابو جی، آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ ہے، ابھی بہت دن ہیں لاپرواہیوں کے، پھر ساری عمر کام ہی تو کرنا ہے۔ ماس کی آواز گونجی تو سائیڈ والے صوفے پر نظر ڈالنے سے اسے معلوم ہوا کہ بڑی امی اور ماز بھی جائے وقوع پر موجود تھے۔ ماز نے ہمیشہ کی طرح بھائی کی سائیڈ لی تھی۔ اس کی عمر میں تم نے میرا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا، اب کیا اس کا فرض نہیں بنتا کہ یہ تمہارا بوجھ بٹائے؟ سارا دن اپنے نکمے ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ گردی میں مصروف رہتا ہے، پتہ نہیں یونیورسٹی بھی جاتا ہے یا نہیں، اور اب راتوں کو بھی غائب رہنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ یہ لچھن ہوتے ہیں شرفا کے؟ بات ثانیہ کی اب سمجھ میں آئی تھی کہ بڑے ابا اس قدر غضبناک کیوں ہو رہے ہیں۔ رات وہ گھر نہیں آیا تھا اور یقیناً یہ بات بڑے ابا کو معلوم ہو گئی تھی۔ دوستوں میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے، ماز نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ چھوٹے بھائی کی سائیڈ لے رہا تھا۔ دوست بھی میراثی ہیں سب کے سب، بڑے ابا نے غصے سے کہا تو ثانیہ کو سامنے بیٹھے میکائل کی قوت برداشت پر حیرت ہونے لگی۔ میراثی نہیں ابو جی، سنگر ہے وہ، اچھا بھلا اسٹیبلش گروپ ہے ان کا۔ ماز نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ماڈرن سا نام رکھ لینے سے اصلیت بدل نہیں جاتی، ہمارے معاشرے میں گانے بجانے والوں کو میراثی ہی کہتے ہیں۔ وہ اپنے لفظوں پر قائم تھے۔ چلیں اب جانے دیں، میں سمجھا دوں گا اسے، آئندہ کبھی رات کو باہر نہیں رہے گا۔ آئندہ کبھی ایسا ہوا تو پھر یہ اس گھر سے باہر ہی نظر آئے گا۔ میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے لاپرواہی کی اور نالائکی کی بھی، وہ حد درجہ ناراضگی سے کہہ رہے تھے۔ پھر ماز اور بڑی امی انہیں ٹھنڈا کرنے میں جٹ گئے تو وہ واپس پلٹ آئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، اس لیے سونے کا ارادہ ملتوی کرتے وہ وضو کے ارادے سے واش روم میں گھس گئے۔ ناشتے کی میز پر میکائل کو نہ پا کر بڑے ابا پھر سے برہم ہوئے، مگر فجر کے وقت گھر آنے والا 7:30 بجے کیسے جاگ سکتا تھا؟ بیچاری بڑی امی کو ان کی سخت سننی پڑی تھی، جبکہ ماز نے بڑے طریقے سے ان کے غصے کو سنبھال کر کاروباری مسائل پر بات شروع کر دی تو ثانیہ کو اس کی ذہانت پر رشک آنے لگا۔ ہمیشہ سے ہی وہ میکائل کی غلطیوں اور لاپرواہیوں کی پردہ پوشی کرتا آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کافی حد تک ضدی اور خود سر ہو چکا تھا۔ یہ بڑے ابا کی رائے تھی، مگر ماز کا خیال تھا کہ ابھی اس کی اسٹوڈنٹ لائف انجوائے کرنے کی عمر ہے، اس لیے اس پر خواہ مخواہ کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، اور جس کے لیے یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا وہ اپنے حال میں مست تھا۔ دن کو یونیورسٹی، واپسی پر 1 آدھے گھنٹے کے لیے گھر، اور پھر دوستوں کے ساتھ میوزک پریکٹس، اور اس کی یہ روٹین بڑے ابا کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اگر ماز اس کی حرکتوں پر پردہ نہ ڈالے رکھتا تو اب تک تو میکائل صاحب کی پٹائی ضرور ہو چکی ہوتی، مگر بھائی کی محبت بھری سپورٹ اسے بچائے ہوئے تھی۔ وہ پیریڈ اٹینڈ کر کے اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو فائقہ اور ابیرہ پہلے سے موجود تھی۔ توبہ ہے، سر احسان تو بندے کے سر میں درد کر دیتے ہیں،
بات سے بات نکالنا تو ان کی ہابی ہے، چاہے اس دوران اصل بات بیچ میں ہی رہ جائے۔ وہ درخت کے تنے سے پشت ٹکا کر بیٹھے ہوئے اکتاہٹ سے بولی تو ابیرا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمارا کوئی پیریڈ نہیں لیتے۔ سر احسان کو چھوڑو، تم اپنے کزن کی سنا، آج کل تو بہت لائم لائٹ میں ہے۔ فائقہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میکائل حیدر کی بات کر رہی ہو؟ بھائی بتا رہا تھا کہ سنڈے نائٹ اسپیشل لائیو کنسرٹ میں وہ اور اس کا گروپ بھی شامل ہے۔ فائقہ یوں بھی میوزک کی دیوانی تھی اور اتفاق سے میکائل کی پرفارمنس بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کی فین ہو چکی تھی۔ لائیو کیا مطلب؟ ٹی وی پر آ رہا ہے اس کا پروگرام؟ سنیا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو حال ہے گھر والوں کا، فائقہ نے عجیب سے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کوئی پہلی بار تو وہ ٹی وی پر نہیں آ رہا، تمہیں پتہ ہے نا میرا انٹرنیٹ نہیں ہے، میوزک میں میرا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ اس نے صفائی پیش کی۔ شرم کرو، میرا کوئی کزن اتنا پاپولر اور ہینڈسم ہوتا تو میں… فائقہ اسے شرم دلانے والے انداز میں کہنے لگی تھی کہ ابیرا نے اس کی بات کاٹ کر گرہ لگا دی، اس پر ٹکٹ لگا دیتی۔ خیر ٹکٹ تو اس پر بھی لگتا ہے، سنیا نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر فائقہ کی ہی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ اب میکائل کا گروپ جو کہ آکاش کے نام سے مشہور تھا، ٹی وی کے میوزیکل پروگرامز میں بھی شامل ہونے لگا تھا۔ اسے یہ جان کر خاصی حیرت ہوئی تھی کیونکہ اسے میکائل کی حرکتوں پر تو کبھی اعتبار نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر اپنے گروپ کی پاپولیرٹی کی قصے سناتا رہتا تھا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ اوپر سے جو سلوک بڑے ابا اس کے ساتھ کرتے تھے، اسے دیکھ کر سنیا کو بھی اس کی یہ ایکٹیویٹی ایک فضول سا کام لگنے لگی تھی۔ امی ہفتہ بھر کے لیے آپا کے پاس ملتان گئیں تو جاتے وقت سنیا کو بڑے ابا یعنی سنیا کے تایا کے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ اس کی پڑھائی کے معاملے میں وہ ایسی ہی کٹر تھی۔ اسے 4 سال چھوٹے علی کو بھی اپنے ساتھ صرف اس لیے لے کر گئی تھی کہ اس کے 9 ماہی امتحان ہو چکے تھے، سو وہ دل میں خواہش رکھنے کے باوجود ساتھ جانے کا کہہ نہیں سکی تھی۔ وہ کالج سے واپسی پر کپڑے تبدیل کر کے بڑی امی کی ہدایت کے مطابق کھانا گرم کر کے پیٹ پوجا کرنے کی خاطر کچن میں آئی تو وہاں میکائل کو پہلے سے دیکھ کر کھنکھاری۔ شکر ہے کوئی تو میری مدد کو آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولا تو وہ بھووں کو جنبش دے کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تک مجھے کسی نے ناشتہ تک بنا کر نہیں دیا، وہ شکایتی انداز میں کہتا ہے اسٹول گھسیٹ کر ایک طرف بیٹھ گیا تو سنیا کو اندازہ ہوا کہ اب یہ پہاڑ بھی اسی کو سر کرنا پڑے گا۔ تاہم اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو جتانے والے انداز میں ضرور دیکھا تھا۔ یہ جناب کے ناشتے کا وقت ہے، دن کے وقت جاگتے ہی سب سے پہلے ناشتہ کیا جاتا ہے نادان لڑکی، اب ٹائم چاہے کچھ بھی ہو، اس سے ہم سپر اسٹارز کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک فاخرانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سنیا متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ کر کھانے کے لوازمات چیک کرنے لگی۔ سالن گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھ کر اس نے دیکھا ہاٹ پوٹ میں روٹیاں موجود تھیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور سپر اسٹار کی صبح سویرے جو درگت بنی تھی وہ بھی میں دیکھ چکی ہوں۔ ہر دور میں مشہور ہونے والوں کے ساتھ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ رات باہر رہنے پر چھاڑ پڑی تھی نا؟ سنیا نے کیبنٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ آرام سے بولا، نہیں، گیٹ پھلانگ کر آنے پر۔ شاباش ہے تم پر، ایک تو ساری رات باہر گزاری، دوسرا دروازے سے آنے کے بجائے چوروں کی طرح گیٹ پھلانگ کر آ رہے ہو۔ سنیا نے خاصی ملامت سے کہا، میں اپنی وجہ سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر سنیا کو ہنسی آ گئی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، صبح میری آنکھ بھی اذان کے بجائے بڑی ابا کی آواز سن کر کھلی تھی۔ محلے والوں نے بھی خوب فیض اٹھایا ہوگا۔ چلو کوئی نیک کام تو میرے تو فعل ہوا، اور ہٹائی سے بولا تھا۔ صرف نام ہی فرشتوں والا ہے تمہارا میکائل، سنیا نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر چولہے کی آنچ بند کی۔ تو صحیح ہے نا، اگر کام بھی فرشتے والے ہی کرنے ہوتے تو خدا مجھے فرشتے ہی کے عہدے پر نہ فائز کر دیتا۔ وہ اپنی بشیریت پر مطمئن تھا۔ اچھا یہ بتاؤ پکڑے کیسے گئے تھے؟ صبح ٹرے میں کھانا رکھے وہ اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ بس بری قسمت، جب میں نے گیٹ سے جھانک کر دیکھا تو ابو جی تو کیا کوئی بھی زیرو موجود نہیں تھا، مگر جب اوپر چڑھ کر احتیاط سے سلاخیں پھلانگ کر نیچے اترا تو 2 بہت مشفقانہ ہاتھوں نے تھام لیا۔ میں نے سوچا معاذ بھائی ہوں گے،
मगर जब पलट कर देखा तो सबसे पहली दौड़ मेरे फरिश्तों ने लगाई थी। मुझे अब्बू ही ने भागने नहीं दिया। वो बहुत लत्फअंदोज होते हुए बता रहा था, क्यों आवारागर्दी करते रहते हो मिकाइल, ख्वामख्वाह बड़े अब्बा को तंग करते हो, तुम्हारे मुतालिक वो बहुत फिक्रमंद रहते हैं। सनिया ने हमेशा की तरह उसे समझाया तो वो नवाला प्लेट में रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। कहाँ की आवारागर्दी कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये रातों को बाहर रहना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सनिया ने तीखी नजरों से उसे देखा था। रात गोल्डन हॉल में कंसर्ट था हमारा, सेकंड लास्ट नंबर हमारा था। सारी रात उसी वजह से हुई। तुम खुद सोचो, 10 बजे फंक्शन शुरू हुआ और तमाम पॉपुलर सिंगर्स मौजूद थे। उनकी परफॉर्मेंस के बाद हमारी बारी आई थी। वो तफाखुर आमाज लहजे में कह रहा था। तब तक हॉल तो खाली हो चुका होगा। सनिया ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो वो मुस्कुराया। अभी तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं है डियर। बेशुमार लोग सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस के इंतजार में बैठे हुए थे। लगाए होंगे रुपए उन्होंने आखिर तक बैठने के लिए, सनिया ने कहा तो वो कदरे आहिस्ता आवाज से बोला। यह तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं लाइव परफॉर्मेंस दूंगा। अरे हाँ, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि तुम पहले भी टीवी पर काम कर चुके हो। सनिया ने ग्लास में पानी उंडेलते हुए उसे देखा तो उसने मुतासफाना अंदाज में सर हिला दी। यानी तुमने कभी मेरे टैलेंट पर गौर ही नहीं किया। टैलेंट वाली कौन सी बात है इसमें? आजकल तो जिसके पास फटी आवाज है वो गुलकार है। उल्टी सीधी शायरी, बेहिंगम म्यूजिक और एक धांसू किस्म की वीडियो कोई भी टैलेंटेड बन सकता है। उषा ने उचका कर कहते हुए पानी पीने लगी। तुम कह सकती हो क्योंकि तुमने अभी मुझे सुना नहीं है ना, सनिया बर्तन समेटते हुए बोली। तुम्हें तो नहीं सुना, मगर जितना बड़े अब्बा को सुना है उससे तुम्हारे टैलेंट की कदर मालूम होती है मुझे। अब की बार वो कदर दिल में लाया था। उड़ा लो मजाक, मगर याद रखना एक रोज ऐसा भी आएगा जब तुम मुझसे ऑटोग्राफ मांगने आओगे। जरूर मांगूंगी। अगर बड़े अब्बा के हाथों तुम्हारी हड्डी पसलियां बच गई तो। वो जाते जाते उससे और सुलगा गई थी। उसके लिए चाय का मग लेकर आई तो वह वहीं सोफे में धंसा सोचों में गुम था। कहीं गुलकारी छोड़ने से मुतालिक तो गौर फिक्र नहीं कर रहे हो? सनिया ने भाप उड़ाती चाय का मग उसकी तरफ करते हुए कहा तो उसे घूरने लगा। सनिया ने मग उसके हाथ में थमाया और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। सुबह बहुत झाड़ पड़ी थी ना, मैंने सोचा शायद मिरासियत का इरादा तर्क कर दिया हो। वह हनूज उसका मजाक उड़ा रही थी। फिर तौसीफी अंदाज में बोली, वैसे मिकाइल, मैं तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त से बहुत मुतासिर हुई हूँ। इतनी खामोशी से बड़े अब्बा के डांस सुन रहे थे तुम? कौन सुन रहा था? मैं तो इस वक्त एक नई धुन सोच रहा था। पोइट्री तो मैं लिख चुका हूँ, बस धुन रहती थी। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सनिया को तो बेसाख्ता हंसी आ गई थी। तुम इस वक्त सर झुकाए हुए नई धुन सोच रहे थे? और नहीं तो क्या। और यकीन करो, आज तक मेरे जितने भी सॉन्ग्स पॉपुलर हुए हैं वो मैंने दौराने डांट ही कंपोज किए हैं। वो टिटाई से कह रहा था। दौराने डांट नहीं, दौराने लानत मलामत कहो। सनिया ने दसी की। अगर मास भाई तुम्हें सपोर्ट ना करते ना तो अब तक बड़े अब्बा तुम्हारी हड्डी पसली एक कर चुके होते। वो क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? उनकी तो मजदूरी है मुझे सपोर्ट करना। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली थी। तुमसे मोहब्बत करना ही उनकी मजबूरी है बस, सनिया ने कहा तो वो बस सर हिलाकर चाय के घूंट भरने लगा। कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही। चाय खत्म करके वो उठ खड़ा हुआ। चलो आओ, तुम्हें वो नई धुन सुनाओ जो सुबह अब्बा जी से डांट के दौरान बनाई थी। वो कह रहा था। खिलाफे तवक्का वो उठ खड़ी हुई। चलो देख लेते हैं कि कैसा टैलेंट है जिसको बादे सुरसुर निखार रही है। उसने पैंट की जेब में से चाबी निकाली और कमरे का दरवाजा खोलने लगा। वो हैरत ज़दा थी। उसकी तेजियत भांप कर वो इत्मीनान से बोला, वो दरअसल मेरे कमरे की कीबोर्ड और गिटार पड़ा है। डर लगता है किसी रोज अब्बू जी इधर निकल आए तो मेरी ना सुनी उन चीज़ों की शामत ज़रूर आ जाएगी, इसलिए एहतियातन लॉक लगा कर रखता हूँ। खुद सनिया के लिए भी उसके कमरे में आने का ये पहला मौका था। पहले तो वह बड़े अब्बा की तरफ बहुत ज़्यादा आती भी नहीं थी। इन्हीं में से कोई ना कोई उनकी तरफ आ जाता था और मिकाइल तो अक्सर अम्मी की पसंदीदगी की सनद रखने का फ़ायदा उठाते हुए उसके सर पर सवार रहता था। उसने एक पैर उठाकर सनिया को थमाया।
اس نے ایک پیپر اٹھا کر سنیا کو تھمایا. یہ سانگ ہے. اس کے بستر کے کنارے ٹک کر پیپر پر نظر دوڑانے لگی. وہ گٹار اٹھا کر چیک کر رہا تھا. اسے اپنی طرف متوجہ پا کر پوچھنے لگا, یہ میری ورڈنگ کیسی ہے؟ اب اتنی بے باکی کی وہ کیا داد دیتی؟ وہ تو آ کے پڑھ بھی نہیں پائی تھی. تم دھن سناؤ, کیسی بنائی ہے؟ اس نے پیپر ایک طرف ڈال کر کہا. گٹار سنبھالتے ہوئے وہ اس کے تاروں کو چھیڑنے لگا. ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت اچھی دھن بنائی ہو, مگر میوزک سے 0% بھی دلچسپی نہ رکھنے کے بعد اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تھوڑی دیر تک وہ گٹار بجاتا رہا, آنکھیں بند کیے خاموش اور بہت مگن. سنیا گٹار کے تاروں کو چھیڑتی اس کی انگلیوں کی جنبش کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی. کیسی لگی؟ وہ ہاتھ روک کر بہت اشتیاق سے پوچھ رہا تھا. میرا کیا ہے, میرے لیے تو گھر کی مرغی دال برابر ہے. یہ تو جس کانسرٹ میں پرفارم کرو گے وہاں اسٹیج پر پڑنے والے ٹماٹروں کی تعداد بتائے گی کہ کتنے باذوق لوگ وہاں موجود ہیں. سنیا نے شرارت سے کہا تو وہ چڑھ گیا. اس سے عطافت ہی نہیں ہے تم میں, بلکہ عقل سے بھی کوری ہو. خواہ بہنس کے آگے بین بجا رہا تھا میں بھی. کیا؟ وہ اتنی عزت افسائی پر اچھل ہی تو پڑی تھی. مجھے بھینس کہہ رہے ہو تو؟ وہ خرائی تھی. سوری, غلط کہہ گیا. یوں کہنا چاہیے تھا کہ گائے کے آگے گٹار بجا رہا ہوں. وہ اطمینان سے بولا. بہت بےہودہ شخص ہو تم. وہ دانت پیستی اٹھ کھڑی ہوئی. میری پاپولیرٹی کبھی اپنی فرینڈ سے پوچھنا. اب وہ جان بوجھ کر اسے سلگا رہا تھا. وہ تو جب میں جا کر انہیں آج صبح والا واقعہ بتاؤں گی تب تمہاری پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوگا کہ صاحب زادہ میکائل حیدر کیسے گردگو حالات میں اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. سنیا نے اسے دھمکایا. دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا. کیا بات ہے آخر؟ تم مجھ سے متاثر کیوں نہیں ہوتی؟ اوہو, غلطی ہو گئی مجھ سے. یاد نہیں رہا کہ غوری میزائل بنانے میں تمہارا مشورہ بھی شامل تھا. وہ بڑی معصومیت سے بولی. اڑا لو مذاق. ایک بار لائیو پرفارمنس دے لوں پھر دیکھنا. شہرت میں پیچھے بھاگے گی. وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا. بس اتنا دھیان رکھنا کہ اس کے قریب پہنچنے تک کہیں تمہاری آنکھ نہ کھل جائے. اس کی سائڈ سے باہر نکلتے ہوئے وہ طنزیہ بولی اور وہ اسے مکہ دکھا کر رہ گیا. معاذ حیدر 3 سال کا تھا جب ماں کے شفیق سائے سے محروم ہو گیا تھا. بڑے ابا نے محض سال بھر ہی میں بیوی کا سوگ منایا. پھر دوسری شادی انہوں نے انہی کی جن سے پہلی شادی کرنا چاہتے تھے. دوسری مرتبہ آنے والی بیوی سے انہیں ایک تحفہ میکائل حیدر کی شکل میں ملا تھا. شروع میں معاذ نے نئی ماں کو قبول کرنے میں بہت مشکل محسوس کی, مگر اس کے ننیالیوں کے سمجھانے بجانے اور خود بڑی امی کی محبت اور توجہ نے اسے آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا. وہ 5 سال کا تھا جب چھوٹے بھائی کے روپ میں میکائل حیدر اس دنیا میں چلا آیا. سب کی طرح وہ بھی سوتیلے پن سے اچھی طرح واقف تھا, مگر بچپن سے لے کر آج تک اس کا رویہ میکائل کے ساتھ بہت اچھا تھا. اور اب عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد سے تو وہ میکائل کا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا. اس کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا, اسے بڑے ابا کے عطاف سے بچاتا. اور سنیا کو صحیح معنوں میں ایک آئیڈیل بھائی لگتا تھا, اور اس بات کا احساس وہ اکثر و بیشتر میکائل حیدر کو بھی دلاتی رہتی تھی. مگر اس نے کئی بار یہ محسوس کیا تھا کہ معاذ کے برعکس میکائل کا رویہ بے نیاز نہ ہوتا تھا. اس کے انداز سے معاذ کے لیے وہ لگاؤ نہیں چھلکتا تھا جو معاذ کے انداز میں اس کے لیے تھا. وہ شام کو سو کر اٹھی تو میکائل کو امی کے پاس پا کر گہری سانس لے کر رہ گئی. ابھی آج صبح ہی وہ گھر واپس آئی تھی اور اب وہ یہاں بھی موجود تھا. بہت جلدی بدلہ لینے نہیں آ گئے تم میزبانی کا؟ وہ منہ دھو کر اس کی طرف چلی آئی تھی. دیکھ رہی ہیں چچی جان, اس نے ہمیشہ کی طرح امی کو سالس بنایا تھا. سونی جا کے چائے بناؤ. امی نے بھی ہمیشہ کی طرح اسی تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی اٹھ گئی. اچھا پریشان مت ہو, میں بات کروں گی بھائی سے. وہ چائے بنا کر لائی تو امی اس کے بال سلاتی اسے تسلی دے رہی تھی, اور وہ بہت لاڈ دکھاتا ان کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا. وہاں کیبنٹ میں نمکو اور بسکٹ بھی پڑے ہیں.
ٹرے میں صرف چائے کی کپ دیکھ کر امی نے فہمائشی انداز میں کہا تو وہ دبے دبے انداز میں بولی، کون سا سپر اسٹار بن گیا ہے یہ؟ مگر پھر امی کی ڈانٹ سننے سے پہلے ہی وہ نمکو اور بسکٹ لینے اٹھ گئی۔ ایسے بات کیا ہے؟ اب کون سی سفارش کرانے آئے ہو؟ واپسی پر اس نے تنزن پوچھا تھا۔ جائز کام کے لیے ہی سفارش کروا رہا ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ ہوا۔ جائز کام تو سفارش کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ سنیوں کا اعتراض ہوا تھا، یہ بات ذرا میرے والد صاحب کو بھی سمجھا دو، وہ کسی طور مجھے پرسوں کے فنکشن میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ قد خفگی سے کہہ رہا تھا، تو صحیح ہے نا، گانا بجانا کب سے جائز کاموں میں شامل ہونے لگا ہے؟ سنیا نے کہا تو وہ امی سے پوچھنے لگا، اس کو ابو جی والی گھٹی تو نہیں دی چچی جان؟ تم معاذ بھائی سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ امی کسی کام سے اٹھی تو سنیا نے اسے مشورہ دیا، میں ان سے کچھ بھی مانگنا نہیں چاہتا۔ وہ بے اختیار بولا تھا مگر پھر لب بھیج گیا۔ سنیا نے تحیر سے اسے دیکھا تھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اب میں ساری زندگی انہی کے سہارے تو نہیں گزاروں گا نا، وہ معتدل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سنیا نے ایک متاسفانہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ شرم کرو میکائل، معاذ بھائی کتنے اچھے ہیں، ہر موقع پر تمہارا ساتھ دینے کو تیار رہتے ہیں، اور تم ان کی کچھ زیادہ ہی فین نہیں ہوتی جا رہی۔ میکائل کا لہجہ اس کی نظروں میں ذرا تیکھا تھا، مگر سنیا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں ہوں میں ان کی فین، وہ ہیں ہی بہت اچھے، دوسروں کا خیال رکھنے والے، تمہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے تمہیں کیا حاصل؟ اور یوں بھی یہ سب وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ وہ تنک کر کہہ رہا تھا، اچھا اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے، سارا کاروبار بیچارے اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں، تم ہوتے تو۔ سنیا نے اسے احساس دلانا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ کر سپاٹ لہجے میں بولا، تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلے ہی یہ ذمہ داری سنبھال کر خوش ہیں، یہ تو ان کا پیار ہے۔ وہ توصیفی انداز میں بولا تو اب کی بار میکائل نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ تم ان سے کچھ زیادہ متاثر نہیں ہو؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پھر بولی، وہ اپنی محبت میں بہت خالص ہے۔ کون سی محبت؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہی جو وہ تم سے کرتے ہیں۔ ہاں، محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں اور متاثر تم ہو۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہ جس سے بھی محبت کریں گے اتنی ہی خالص کریں گے۔ سنیا بے ساختہ بولی تو وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا اور وہ سٹ پٹا گئی۔ کہیں تم ان سے، میکائل کہنے لگا تھا کہ وہ جلدی سے ان کی بات کر گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر ان کا خلوص اور محبت بھرا رویہ مجھے آئیڈیل لگتا ہے۔ دھیان رہے آئیڈیل کے چکر میں کہیں اور ہی نہ نکل جانا۔ وہ تنزن کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب سمجھ کر سنیا سلگ گئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آئیڈیل بنانے والے خسارے میں ہی رہتے ہیں۔ آج کل تو یوں بھی ہر بری چیز اچھی پیکنگ میں آ رہی ہے۔ اور آرام سے بولا تھا، بالکل تمہاری طرح، صرف شکل ہی اچھی ہے، سنیا نے تپ کر کہا تھا۔ اس تعریف کا شکریہ، وہ مشکور ہوا۔ اس کی مسکراہٹ سنیا کو دل میں لانے پر مجبور کر گئی۔ امی نے پتہ نہیں کس طرح اور کتنے جتن کر کے بڑے ابا کو راضی کیا تھا۔ انہوں نے میکائل کا کانسرٹ میں شرکت کی اجازت تو دے دی تھی مگر ان کی ناگواری پھر بھی برقرار تھی۔ پتہ نہیں اتنے اعلیٰ نسب خاندان میں یہ میراثی کہاں سے پیدا ہو گیا۔ وہ میکائل کے مستقبل سے سخت مایوس تھے۔ کوئی بات نہیں ابو جی، اس کی عمر ہے انجوائمنٹ کرنے کی، میں جو ہوں کاروباری ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے، ابھی اسی زندگی کا لطف اٹھانے دیں۔ معاذ بھائی کا انداز سنیا کو بڑا بھایا تھا۔ آپ جیسا سپورٹر تو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے وہ بہت روانی میں کہہ گئی تھی۔ معاذ نے بخور اس کی طرف دیکھا تھا، چہرے پر بے ریاسی مسکراہٹ اور مایوسیت لیے وہ اپنی دلکشی سے بہت لاپرواہ سی لگ رہی تھی۔ معاذ کے لبوں کی تراش میں بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں کسی سپورٹر کی ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی؟ میں اپنی نہیں سب کی بات کر رہی تھی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ تم باقی سب میں شامل نہیں ہو کیا؟ وہ بہوؤں کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے بولا تو سنیا نے اس کی سحر انداز آنکھوں کے حصار میں خود کو بے بس سا پایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اب وہاں سے بھاگنے کے موڈ میں تھی مگر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اور اگر میرا مطلب یہی ہو تو، وہ ایک دم سے بولا۔ سنیا خود بخود نظر جھکا گئی۔
جی اگر تم پسند کرو تو میں تمام لائف صرف تمہارا سپورٹر بن کر گزار سکتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، اور سنیا کو لگا جسے اس کے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلنے لگی ہوں۔ وہ شاید امی بلا رہی ہیں مجھے، وہ ہکلا کر کہتی وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی۔ ماس کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ماس کے بدلتے انداز نے اسے الجھن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سرخوشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سوتے جاگتے وہ حواس پر طاری رہنے لگا تھا، جو بہت مخلص تھا، اپنی محبتوں میں بہت مخلص تھا، جس کی لب و لہجے میں سچائیاں بولتی تھی، اور اس کا یہ خالص پن ہی تو سنیا کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ ان دنوں وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ میکائل کے لاکھ تاکیدوں کے باوجود ٹی وی پر اس کا لائیو پرفارمنس نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس پرفارمنس کے بعد وہ جس قدر پاپولر ہوا تھا یہ سنیا کو کالج میں لڑکیوں کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ سنیا کو اس کی تعریفیں سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ سنیا پلیز کل میکائل کے ساتھ کالج آنا، فائقہ نے فرمائشی انداز میں کہا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، وہ کیوں یار، اس کا آٹوگراف چاہیے، اور پھر ابھی تو صرف مجھے اور ابیرا کو ہی پتا ہے کہ وہ تمہارا کزن ہے، پھر سوچو تمہارے کالج کو پتہ چل جائے گا اور تم کتنی پاپولر ہو جاؤ گی۔ اس نے جیسے سنیا کو للچایا تھا۔ بہت شکریہ اس سنہرے موقع کا، مجھے اس قدر شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو 7ویں آسمان پر جا بیٹھے گا یہ سن کر کہ لڑکیوں کو اس کا آٹوگراف چاہیے۔ سنیا نے رکھا اس سے کہا، مگر وہ دونوں اس قدر پیچھے پڑی کہ مرتا کیا نہ کرتا گئے متصادق اسے حامی بڑھنا ہی پڑی تھی۔ اگر صرف پہلی اور آخری بار، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، سادی اس نے تنبیہ بھی کی تھی، پھر یاد آنے پر بولی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے آٹوگراف بک مجھے دے دو، تو میں اس کا آٹوگراف لا دوں گی۔ اسٹوپڈ، صرف مجھے ہی نہیں باقی سب کو بھی تو آٹوگراف چاہیے۔ فائقہ کو اس کا مشورہ پسند نہیں آیا تھا۔ خواہ خواہ کا درد سر، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس وقت تو اس کی بات ماننے میں اسے کوئی مذائقہ نہیں تھا، مگر گھر آ کر سوچنے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ کوئی آسان کام بھی نہیں تھا۔ وہ وین کے ذریعے کالج جاتی تھی، اب میکائل سے یہ کہنا کہ مجھے کالج چھوڑاؤ بہت معنی خیز سا لگتا تھا، اور بالفرض امی کو اس فرمائش کے پیچھے چھپے مقصد کا پتہ چل بھی جاتا تو پھر اس کی تو خیر نہیں تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے رات کو امی کے سو جانے کا یقین کیا اور ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ بڑے دھیان کے ساتھ اس نے میکائل کا فون نمبر ملایا تھا۔ اس ٹائم وہ گھر کے فون پر کال کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ CLI پر ان کا نمبر دیکھ کر وہ کال ضرور کرے گا، اور اس کا یہ خیال بالکل درست تھا، مگر سنیا کو فون پر پا کر اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے شو کی کامیابی پر مبارکباد دے دوں، ورنہ کہو گے کہ جیلس ہو گئی ہے، اس نے لٹ مار والے انداز میں کہا تو وہ بہت اشتیاق سے پوچھنے لگا، تم نے شو دیکھا تھا؟ نہیں، ساری رات بیٹھ کر تمہاری پرفارمنس کا انتظار کیا تھا۔ وہ انکار کرتے کرتے جھوٹ بول گئی تھی۔ پھر کیسی لگی میری پرفارمنس؟ وہ یقیناً اس کے جواب سے بہت خوش ہوا تھا۔ بہت زبردست، بہت اچھا گایا تم نے۔ وہ جلد از جلد اس موضوع کو ختم کر کے اصل بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی، مگر وہ شاید اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہ رہا تھا۔ کیا واقعی؟ سنیا کا تو جی چاہا اسے گھری گھری سنا دے، مگر پھر ضبط کر کے آواز کو شیرے میں ڈبو کر وہی فقرہ بول دیا جو وہ تقریباً ہر لڑکی کے ہونٹوں سے سن چکی تھی۔ اف میکائل، میں تو حیران ہو رہی تھی تمہیں ٹی وی پر دیکھ کر، تم نے تو کمال کر دیا۔ جواباً وہ ہنس دیا تھا، پھر شرارت سے بولا، ہم پیدائشی جینیس لوگ ہیں، بلکہ سپر اسٹار۔ سنیا نے ذرا سا منہ بنایا تھا، پھر خوش دلی سے بولی، یہ تو ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب تمہارے فینس بھی بہت سارے بن چکے ہیں۔ آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ شو ختم ہوتے ہی کئی شو آرگنائزڈ کمپنیوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، سمجھو بس شہرت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے میں نے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میکائل، مجھے ایک کام تھا تم سے۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، وہ بدلی سے بولی۔ کتنا چیپ لگ رہا تھا یوں اس سے کہنا، تم کل مجھے کالج پک کر سکتے ہو کیا؟ وہ جلدی سے کہہ گئی، مبادا ہمت ہی جواب دے جائے۔ کیا؟ حسب توقع وہ حیران ہوا تھا۔
سنیا نے دل ہی دل میں فائقہ کو گالیوں سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے یہ موقع آیا تھا۔ ہاں تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ دراصل کل وین والا نہیں آ رہا تو میں نے سوچا کہ تمہارا ہی فائدہ اٹھا لوں۔ اس نے الٹا سیدھا بہانہ بنایا، مگر مقابل بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ وین والا نہیں آ رہا تو کالج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بائی دا وے، میں تمہیں کالج سے پک کر لوں گا، یہ تو بتاؤ صبح تمہیں کالج ڈراپ کرنے کون جا رہا ہے؟ دراصل صبح تو وہ آئے گا مگر چھٹی کے ٹائم نہیں آ رہا۔ اسے بر وقت بہانہ سوجا تھا۔ علی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تو سنیا نے دانت پیستے ہوئے بظاہر بہت شائستگی سے کہا، اسی لیے تو پریشانی ہے، کل اس کا کرکٹ کا میچ ہے ورنہ وہی پک کر لیتا۔ ایسے بات کچھ بن نہیں رہی سنیا۔ وہ اب اتنا بھی سیدھا نہیں تھا کہ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر گپ کو مان لیتا۔ وہ زچ ہو گئی، ایک تو جھوٹ بول بول کر جبڑے بھی دکھنے لگے تھے، اوپر سے یہ شرلاک ہومز کا نانا بننے کے موڈ میں تھا۔ تم صرف یہ بتاؤ مجھے لینے آ رہے ہو یا نہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ بے نیازی سے بولا، دیکھوں گا؟ کیا مطلب دیکھوں گا؟ صاف کہو آ رہے ہو یا نہیں؟ سنیا نے دو ٹوک انداز اپنایا تو وہ اطمینان سے بولا، دیکھو ہو سکتا ہے کل میں بزی ہوں، تم اپنی جگہ معاذ بھائی کو بھجوا دوں گا۔ خبردار، وہ بے اختیار سے ٹوک گئی تھی، یہ تو گڑبڑ ہونے جا رہی تھی۔ اوکے، اس نے گہری سانس لی۔ ویسے یہ اچھا تو نہیں لگتا کہ ایک عام سی لڑکی کی فون کال پر مجھ جیسا سپر سٹار دوڑ لگا جائے، مگر مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے جناب کو؟ اسے پوچھا تو وہ دھیمی آواز میں بولا، اس مجبوری کا نام سنیا مجاہد ہے۔ شٹ اپ، وہ بدکی تھی، وہ ہنسنے لگا، مذاق کر رہا ہوں، دل پر مت لینا، میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا۔ وہ چڑ گئی تھی، یہ تو کل مجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ فون آف کرنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا، اور جب تک تمہیں پتہ چلے گا نا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ریسیور کو کریڈل پر جماتے وہ اپنی سوچوں سے خود ہی محفوظ ہو رہی تھی۔ اگلے روز اس نے فائقہ اور عبیرہ کو یہ خوشخبری دی، اور کالج آف ہونے کے بعد میکائل کو موٹر سائیکل سمیت لڑکیوں کے ہجوم میں گھرا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ ان دونوں نے یہ خوشخبری سارے کالج میں ریوڑوں کی طرح بانٹی تھی۔ حالانکہ ابھی وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوا تھا، مگر لڑکیاں اس کی پہلی اور حالیہ پرفارمنس دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ اسے کافی دیر ایک طرف کھڑے رہ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اگر وین جا نہ چکی ہوتی تو وہ میکائل کو یوں ہی لڑکیوں میں گھرا چھوڑ کر بھاگ لیتی، مگر اب تو مجبوری تھی کہ اس کے ساتھ گھر جانا تھا۔ کئی لڑکیوں نے اسے میکائل کی موٹر سائیکل پر بیٹھے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا تو وہ خامخواہ شرمسار ہونے لگی۔ کزن ہے میرا، تایازاد۔ اف توبہ! مین روڈ پر آتے ہی وہ شروع ہوا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بڑا مسکرا مسکرا کر سب کو آٹوگراف دے رہا تھا۔ سنیا نے جتایا تو وہ قدرے زور سے بولا، یہ بھی پاپولیرٹی کا اسٹائل ہے، حقیقتاً تو میں دانت پیس رہا تھا۔ بہرحال آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں آنے جانے والی نہیں، خواہ مخواہ میں لوگ بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ اطمینان سے بولی کہ اب تو مسئلہ حل ہو ہی چکا تھا، تم ادھر ہی سے بھاگو، امی کو پتہ چلا کہ میں تمہارے ساتھ آئی ہوں تو وہ وین والے کو ڈانٹیں گی کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں پہنچا۔ سنیا نے اسے گیٹ سے ہی بھگانا چاہا تھا۔ وہ ایک پاؤں زمین پر ٹکایا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرام سے بولا، ویسے تمہاری فرینڈز میرا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ان کی فرمائش پر میں کالج چلا آیا اور سب نے اتنی آسانی سے میرا آٹوگراف لے لیا۔ یوں پول کھلنے پر وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ یوں ہی فضول میں کہہ رہی ہوں گی، ہو کیا چیز تم؟ میں تو نہیں، تم ہو نا بڑی چیز۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سنیا اسے گھور کر پلٹی اور ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے میرا آٹوگراف نہیں لیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سنیا نے صرف چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور بے نیازی سے بولی، مجھے کچے کاغذوں پر تمہارے دستخط لے کر کیا کرنا؟ ہاں، ڈونٹ ورری۔ وہ بے ساختہ ہلکے سے کہہ کے لگا کر ہنسا، پھر بڑے معنی خیز انداز میں بولا، تمہارے لیے تو میں بہت پکے کاغذات بنواؤں گا، اور اس پر نہ صرف میرے بلکہ تمہارے بھی 3 عدد آٹوگراف ہوں گے۔ قدرے توقف کے بعد سنیا کو سمجھ آئی کہ وہ کیا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو جیسے زندگی میں یکدم ہی بہت ٹھہراؤ سا آ گیا۔
بھاگتی دوڑتی زندگی یکخت پرسکون ہونے لگی. دلوں میں رقت اور دعاؤں میں شدت پیدا ہو گئی. جیسے کوئی آدمی گھر سے نکلے، مسلسل سفر میں رہے اور پھر ایک دن اس کا گھر تمام تر نرمی اور گرمی سمیٹے اسے اپنی پرسکین باہوں میں لینے کو تیار ہوتا ہے. ایسی ہی مثال رمضان کے مہینے کی بھی ہے. سال کے باقی تمام مہینے بھاگم دوڑ میں گزارنے اور مادی اشیاء حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو جیسے انسان یکایک اپنے حقیقی خالق میں ڈھلنے لگتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے وہ دنیا کی ہر برائی، ہر گندگی سے پاک صاف ہو گیا ہو. مادی اشیاء سے ہٹ کر دل روحانیت کی طرف ہمکنے لگتا ہے. ویسا ہی سکون ملتا ہے جیسا اپنے اصلی گھر کو سامنے پا کر دل میں اترتا ہے. وہ بھی پوری دیانتداری سے حقوق الہی ادا کرنے کی کوشش میں تھی. اور تیسرا روزہ تھا. وہ افطاری اور نماز کے بعد چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی. آج صبح صبح کویت سے ابو کا فون بھی آیا تھا کہ وہ چاند رات تک ضرور پاکستان پہنچ جائیں گے. اس لیے وہ بہت خوش تھی. اسی بارے میں سوچتی وہ ٹرین میں اپنے اور امی اور علی کے لیے چائے کے مگ رکھے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں میکائل کو پا کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی. آج کافی دنوں کے بعد وہ دکھائی دیا تھا. سنیا کے خوشگوار انداز میں کیے جانے والے سلام کا اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا تھا. یہ تم رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے بہت پہلے کیسے کھول دیے گئے ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو وہ اس پر نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ علی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سے اپنے دوستوں کے لیے آٹوگراف لینا چاہتا تھا. جبکہ سنیا کی بات پر امی نے اس کو گھور کر دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی. ایک الجھن سی بھی ہوئی کہ وہ جواب دیے بغیر رہنے والا تو ہرگز نہیں تھا. وہ اپنا چائے کا کپ میکائل کے سامنے رکھتی برتن دھونے کے خیال سے کچن میں چلی آئی. یہ سب کچھ سمیٹ کر وہ سنک کو کپڑے سے خشک کر رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا. سنیا نے مسکرا کر اسے دیکھا مگر وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے بہت سنجیدہ سا تھا. کیا بات ہے میکائل، تم تو واقعی سپر سٹار بن گئے ہو. بغیر چیک لیے مسکرا بھی نہیں رہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ قدرے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا. تمہیں معاذ بھائی کیسے لگتے ہیں؟ سنیا کو جھٹکا سا لگا. بھلا اس وقت سوال کی کیا تک تھی؟ تحیر سے اسے دیکھا تو وہ دوبارہ بولا. کیا خیال ہے تمہارا ان کے متعلق؟ اچھا خیال ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ الجھ گئی تھی. اتنا اچھا خیال ہے کہ تم ان کا پرپوزل بھی قبول کر لو گی. اس نے جیسے دھماکہ ہی کر دیا تھا. سنیا کو اپنی پیشانی تپتے ہوئے محسوس ہونے لگی تھی. اگر یہ مذاق تھا تو بہت گھٹیا مذاق تھا. کیا بکواس ہے یہ؟ اسے غصہ آنے لگا تھا. میں بھی تمہیں یہی کہنے آیا ہوں کہ یہ بالکل بکواس ہے. تم اگر کوئی پرپوزل قبول کرو گی تو صرف میرا. وہ بہت مضبوط لہجے میں کہتا سنیا کے حواس تھٹرا گیا. یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ان راہوں پر وہ کب چل نکلا تھا؟ کب؟ کیسے؟ پتہ نہیں. دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس کے ذہن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی. خشک ہوتے حلق کے ساتھ اسے ڈانٹنا چاہا مگر وہ اسی لب و لہجن میں بولا. گھر میں تمہارے اور معاذ بھائی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تم. پہلی بار زندگی میں اسے حقیقتاً میکائل پر سخت غصہ آیا تھا. شٹ اپ میکائل، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ. خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تیز اور ترش ہو گیا تھا. لمحہ بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ چلا گیا تو سنیا کی ہمت بھی جیسے جواب دے گئی. تپتے چہرے کو اس نے سرد ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور وہیں اسٹول پر بیٹھ گئی. یہ کیا انکشاف کر کے گیا تھا وہ؟ یا پھر کوئی نیا مزاق؟ مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ ساکت رہ گئی تھی. اگر اس کے اور ماس کے رشتے کی بات ہو بھی رہی تھی تو اس پر میکائل کا رد عمل بہت ناقابل یقین تھا. اس روز کے بعد وہ جیسے ادھر کا راستہ ہی بھول گیا تھا. بہرحال اتنا تو اسے اندازہ ہی تھا کہ وہ رمضان کے احترام میں اپنی میوزیکل ایکٹیویٹیز کو چھوڑے ہوئے ان دنوں صرف یونیورسٹی جا رہا تھا. مگر اس نے بھی شکر کیا تھا کہ دوبارہ اس کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ سنیا کا غصہ ابھی بھی نہیں اترا تھا. مگر 11ویں روزے والے دن وہ پھر اس کے گھر میں موجود تھا. امی نے اسے بلایا تو وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر ان سے کام پوچھنے لگی.
मिकाइल की किसी दोस्त ने अवतार पार्टी रखी है, ये कह रहा है कि तुम्हें भी उसके साथ भेजूं। अम्मी ने कहा तो वो नागवारे से बोली, मेरा वहाँ क्या काम? दरअसल उसकी अम्मी और बहनें वगैरह भी तो होंगी। मैं तो अभी से नर्वस हो रहा हूँ, तुम चलोगी तो कंपनी रहेगी। कहिए ना इसे चचे जान। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में कह रहा था, जैसे कोई नागवारी ना हुई हो उन दोनों के दरमियान। मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी अपनी सिस्टर्स वगैरह को लेकर जा रहे हैं, मैंने सोचा मैं अपनी कज़न को ले जाऊं, वो कह रहा था। सानिया ने उसकी तरफ देखे बगैर रखाई से कहा, तो बड़ी अम्मी को ले जाओ या फिर अम्मी को ही ले जाओ अपने साथ। तुम ना जाना चाहो तो अलग बात है, बहाने मत बनाओ। वो एकदम खफकी से कहता उठ खड़ा हुआ। सनिया पर तो कोई असर नहीं हुआ, मगर अम्मी जरूर बौखला गई थी। कमाल करते हो तुम भी मिकाइल, भला इससे साथ जाने में क्या मसला है? वो तो यूं भी मिकाइल के काफी नाज नखरे उठाती थी। तो तहकुमाना अंदाज में सनिया से कहा, जब ये कह रहा है तो फिर ख्वामखा की बहस क्यों कर रही हो? चली जाओ ना उसके साथ। कौन सा शादी ब्याह में जाना है, अवतार पार्टी ही तो है। अम्मी के इस अंदाज के सामने वो हमेशा की तरह कसमसा भी नहीं पाई थी। अलबत्ता पांव पटक कर वहां से जाते हुए मिकाइल की मखसूस मुस्कुराहट ने दिल जरूर जलाया था। कहाँ माज भाई और कहाँ ये लापरवाह, जज्बाती और गैर संजीदा शख्स। पिछले कई दिनों से वो यही मवाजना कर रही थी और इसने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर मास का प्रपोजल आया तो वह इनकार नहीं करेगी। वो अवतार से आधा घंटे पहले गाड़ी लिए चला आया था। वो तैयार थी, खामोशी से गाड़ी में आ बैठी। अम्मी उसे जल्दी वापसी की तलकीन कर रही थी और वो बड़ी फर्माबरदारी से सर हिला रही थी। तुम तो कोई सुपरस्टार नहीं हो, फिर किस बात का गरूर दिखा रही हो? इसकी खामोशी तोड़ने के लिए वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था, मगर वो माथे पर तेवरियां डाले स्क्रीन के पार नजर जमाए बैठी हुई थी। देखो, रमजान में यूं बायकाट करना बहुत सख्त गुनाह है। वो उसे डरा रहा था। इससे भी बड़ा गुनाह बदगोई है। और चटक कर जताने वाले अंदाज में बोली तो वह हंस दिया। ओके, मगर अब तो सुलह कर लो। मुझे वाकई तुमसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। संजीदगी से बोला तो सनिया ने तंबी करने वाले अंदाज में इजाफा किया। नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था तुम्हें। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सनिया भी मजीद कुछ नहीं बोली थी, मगर फिर एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते देखकर वो रह नहीं सकी। यहाँ क्या है? क्या रेस्टोरेंट में पार्टी, अफ्तार पार्टी करना गुनाह है? वो लापरवाही से पूछ रहा था। वो लब भींच के दरवाजा खोलती हुई नीचे उतर गई। अब प्लीज अपना मूड ठीक रखना। इन लोगों में तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, अच्छी तरह से बातचीत करना। वो अंदर दाखिल होने तक उसे ब्रीफ कर रहा था। वो जिस टेबल की तरफ बढ़ा था, यहाँ सिर्फ 3 लड़के और 1 लड़की बराजमान थी। तीनों लड़के एहतरामन खड़े हो गए थे। ये आसिम है, बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है। ये ज़का है, गिटारिस्ट है। और ये उबैद है, पोइट्री भी लिखता है और मेरे साथ मिलकर कंपोजिशन भी बनाता है। और ये ज़ुनैरा है, ज़का की फियांसी। मिकाइल ने बहुत दोस्ताना अंदाज में तारीफ की रस्म निभाई थी। वो दिल की उलझन दबाकर ज़ुनैरा से हाथ मिलाने लगी। बाकी सबके कोर्स में किए गए सलाम का उसने सर के इशारे से जवाब दिया था। और सनिया से तो आप लोग वाकिफ ही हैं। वो बहुत गुफ्तगी का मुजाहिरा कर रहा था और कोई नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग बातों में मसरूफ थे, सनिया ने बहुत सरसरी अंदाज में ज़ुनैरा से पूछा। तब वो मुस्कुराते हुए लापरवाही से बोली, और किसको आना है? बस फ्रेंड्स की पार्टी है ये। मिकाइल की गलत बयानी पर वो सुलग कर रह गई थी। बेइख्तियार नजरें उसकी तरफ उठी तो वो ज़का के साथ बात करता उसी को देख रहा था। वो लब भींच कर नजर फेर गई। अफ्तारी के बाद पर पुरलुत्फ और पुरतकल्लुफ से डिनर का एहतमाम भी तो था। वो बज़ाहिर उनकी बातों पर मुस्कुराती ज़ुनैरा से महू गुफ्तगू थी, मगर मिकाइल की धोखाधड़ी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। इसका ज़रा ध्यान रखिएगा, लड़कियां बहुत ऑटोग्राफ लेती हैं इससे। आसिम इससे कह रहा था। और नागवारी दबाते हुए लापरवाही से बोली, मुझे क्या ज़रूरत है ध्यान रखने की? इस काम के लिए बड़े अब्बा मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों इतनी झाड़ पड़ी है इससे कि तौबा। वो अब मिकाइल का मजाक उड़ा रहे थे। फिर भी भाभी, इतनी आज़ादी भी अच्छी नहीं होती, ये तो हाथ से निकल जाएगा। ज़का हंस रहा था।
اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا. شاید غلطی سے وہ یوں مخاطب کر گیا ہو. بکواس نہیں کرو، کیوں میری ریپوٹیشن خراب کر رہے ہو؟ میکائل نے فہمائشی انداز میں کہا تو وہ بولا، بھائی یہ اتنی بے خبر سی ہیں، اتنی اطلاع تو انہیں ملنی ہی چاہیے تمہارے متعلق. کیوں بھابھی؟ اب کی بات ثانیہ کو مخاطب کر کے پوچھا گیا. غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا. اگر کوئی اور بھابھی کہتا تو وہ یہی سمجھتی کہ زنیرہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زکا کے ناطے سے ان کی بھابھی ہی لگتی تھی، مگر اب زکا بھائی کہہ رہا تھا تو 100% اسی کو کہہ رہا تھا. اس نے سنسناتے ذہن کے ساتھ ان کے چہروں کو دیکھا. غلطی کس کو لگ رہی ہے؟ اس نے میکائل کی طرف دیکھا تو وہ اسے نظر انداز کیا. عبید اور عاصم کے ساتھ محو گفتگو تھا. یو آر ویری لکی میکائل، واقعی ثانیہ اتنی اچھی ہے جتنا کہ تم نے کہا تھا. رخصت ہوتے ہوتے زنیرہ نے کہا تھا اور وہ بد وقت تمام مسکرا پائی تھی، اور میکائل یوں تعریفیں وصول کر رہا تھا جیسے اس کا حق بنتا ہو. اوکے بھابھی، انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی. شرارتی سا زکا کہہ رہا تھا. وہ شرم کے مارے زمین میں گرنے لگی. ساتھ ہی تو میکائل کھڑا تھا. وہ تو ان کی غلط فہمی بھی دور کرنے کے قابل نہیں تھی. جانے میکائل نے ان سب سے کیسے متعارف کرا رکھا تھا اسے. گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی برداشت جواب دے چکی تھی. یہ کیا بےہودگی ہے میکائل؟ وہ پھٹ پڑی تھی. ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بہت اطمینان سے پوچھ رہا تھا. تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. وہ مشتعل ہو اٹھی. حد ہوتی ہے ڈٹھائی کی، دوستوں میں تو یہ سب چلتا ہے یار. پرسکون سا تھا وہ. ثانیہ کا دل چاہا اسے کوئی شے اٹھا کر اس کے سر میں مار دے. دھوکے باز ہو تم، شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولتے ہو. تم تو کہہ رہے تھے کسی دوست کے گھر میں افطار پارٹی ہے، وہاں ان کی ماں بہنیں ہوں گی. زنیرہ بھی تو کسی کی بہن ہے، ہماری بھابھی بھی، اور یہ افطار پارٹی تو تھی ہی. اس میں جھوٹ کیا تھا؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا. اور تم نے کس قدر بےہودہ انداز میں میرا تعارف کرا رکھا ہے ان سے. اس کا چہرہ تپ اٹھا تھا. وہ گاڑی کی رفتار کم کرتا ہوا اطمینان سے بولا، ان سب کی منگیتریں اتنی خوبصورت ہیں، میں خواہ کمپلیکس کا شکار رہتا تھا. میں نے بھی کہہ دیا کہ میری منگیتر بھی بفضل الہی موجود ہے اور ان کی منگیتروں سے زیادہ خوبصورت ہے. مگر اس بکواس میں تمہیں میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بری طرح بگڑی تھی. تو کیا ہوا؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا. اس روز تم نے بھی تو مجھے بہانے سے کالج لے کر گئی تھی اپنے فرینڈ میں شو بنانے کے لیے. میں نے بھی سمجھو یہی کیا ہے. بہت ذلیل ہو تم. مارے بے بسی کے وہ روحان سی ہو گئے. کتنی فضول حرکت کی تھی اس نے. کمان یار، ویسے بھی کچھ دنوں تک میں امی سے تمہاری اور اپنی بات کرنے والا ہوں. پھر چاند رات تک. وہ بڑے اطمینان سے کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گئی. بکواس مت کرو. تم جیسے دھوکے باز انسان کو تو میں 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتی. ساری عمر. ایسا سوچنا بھی مت. اور معاذ بھائی، ان سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا لہجہ اب کی بار بہت سنجیدہ تھا. یوں تو شاید وہ مارے حیا کہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی، مگر جس تقابل میں وہ بات کر رہا تھا ثانیہ بولے بغیر بچت کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا. وہ تمہاری طرح غیر سنجیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسی فضول حرکتیں کرتے ہیں. وہ بہت ضبط کے ساتھ بولی تھی. اور اگر میں تم سے کہوں کہ وہ ایسے نہیں ہیں جیسے دکھائی دیتے ہیں تو وہ بے حد سنجیدہ تھا. سنجیدہ نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا اور شرم دلانے والے انداز میں بولی، یہ خیالات ہیں تمہارے اس شخص کے متعلق جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تمہیں ہر الٹے سیدھے معاملے میں تمہیں سپورٹ کرتا ہے، بزنس کی تمام ذمہ داری اکیلے سنبھال رہا ہے. ثانیہ کو واقعی اس کی سوچ کے چھوٹے پن نے دکھ پہنچایا تھا. کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ ہر الٹے سیدھے معاملے میں مجھے سپورٹ کیوں کرتے آئے ہیں؟ الٹا سے پوچھ رہا تھا. کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور بڑے ابا کو تم پر سختی کرتے نہیں دیکھ سکتے. کافی عرصے تک میں بھی سب اچھا ہی سوچتا ہوں ثانیہ مجاہد، مگر پھر مجھ پر آشکار ہوا کہ وہ مجھے ہر من پسند کام میں صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بزنس سے بہت دلچسپی ہے، اور اس سپورٹ کرنے میں میری نہیں بلکہ بزنس کی محبت کا عمل دخل ہے. اور ابو کو مجھ پر سختی کرتے اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈانٹ ڈپٹ سے متاثر ہو کر بزنس میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دوں.
استہزائیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سنیا ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم ان کی محبت سے متاثر ہو جنہوں نے ہمیشہ مجھے سوتیلا ہی سمجھا ہے۔ محبت تو میں ان سے کرتا ہوں، تبھی تو شکایت کا حرف زبان پر لائے بغیر وہی کرتا گیا جو وہ چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بزنس کی طرف نہ آؤں، تو میں نے اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنا لیا۔ اگر وہ نہیں چاہیں گے تو میں کبھی بھی اس بزنس پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا۔ ان سب باتوں کا مطلب تمہیں اس سے متفکر کرنا نہیں بلکہ اپنی پوزیشن صاف کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کسی کا خالص ہونا دکھائی دی جائے۔ بعض اوقات پیتل پر بھی سونے کا پانی چڑھا لیا جاتا ہے۔ وہ بھی بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے ان سب باتوں سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مگر سنیا کے اندر کی دنیا تو زیر و زبر ہو چکی تھی۔ کس قدر زہر بھرا تھا اس کے دل میں ماس کے خلاف۔ اس کی توجہ اس کی محبت کو اس سوتیلے پن سے تعبیر کر رہا تھا۔ تمہیں شاید بہت گراں گزرا ہے حقیقت جان کر، مگر مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ میں 4 سال سے اس حقیقت کے ساتھ سفر گزار رہا ہوں، مگر مطمئن ہوں کہ میں نے ان کے راستے سے ہٹ کر اپنی بے غرض محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں نہ بھی چاہوں تو ان سے محبت پر خود کو مجبور پاتا ہوں کہ مائیں نہ صحیح مگر باپ تو ہم دونوں کا ایک ہی ہے نا۔ وہ بولا تو سنیا جیسے پھٹ ہی پڑی۔ کس قدر گھٹیا سوچ ہے تمہاری میکائل، اپنے ہی بھائی کے لیے تمہارے دل میں اس قدر زہر بھرا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری خاطر وہ ہر وقت بڑے ابا سے ناراضگی مول لینے کو تیار رہتے، اور تم ان کو اس قدر گرا ہوا سمجھتے ہو کہ وہ صرف تمہیں بزنس سے دور رکھنے کی خاطر دوسرے کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں۔ محبت، تمہیں تو شاید اس لفظ کے ہجے بھی کرنے نہیں آتے۔ محبت کرنی ہے تو ان سے سیکھو جو بچپن سے لے کر آج تک تمہاری رہنمائی کرتے آئے ہیں، مگر کبھی بھی نہیں جتایا۔ تم ایک بار ان سے کہہ کر تو دیکھو، وہ تمہارا سارا بزنس تمہیں سونپ دیں گے۔ اپنی نالائکی اور خود سری کو جھوٹ کے پردے میں مت چھپاؤ۔ وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا ہے مجھے میکائل آج تمہاری سوچ پر۔ آئندہ کبھی مجھ سے بات مت کرنا۔ مجھے دکھ ہے کہ آج سے میں نے ایک بہت اچھا دوست کھو دیا۔ بہت تلخی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، تو وہ منہ پھیر کر دروازہ کھولتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ میکائل نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گیٹ کھلنے تک وہ گاڑی وہاں سے نکال لے گیا تھا۔ وہ شدید دکھ اور تحیر میں مبتلا تھے۔ اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میکائل کے دل میں ماس کے لیے اس قدر عناد بھرا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے انداز و اطوار سے ماس کے لیے لاپرواہی جھلکتی تھی، تو وہ اسے اس کے لاوالے یا چھوٹے ہونے کے لاڈ تعبیر کرتی تھی، مگر اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو اندر تک زہر سے بھرا ہوا تھا، اور اگر یہ سب ماس بھائی کو پتہ چل جائے تو… وہ سوچ کر ہی لرز گئی۔ اتنی محبت تو بڑے ابا بھی شاید میکائل سے نہیں کرتے جتنے کہ ماس بھائی کرتے ہیں۔ وہ تو شدید صدمے کا شکار ہو جائیں گے۔ ابھی پرسوں ہی تو وہ ادھر آئے تھے، کتنی پریشانی سے وہ میکائل کا ذکر کر رہے تھے۔ سارا دن کمرے میں بند پڑا رہتا ہے، میں تو سخت پریشان ہوں اس کی طرف سے۔ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہا، فائنل ایگزام سر پر ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ اگر پڑھنا نہیں ہے تو آفس جوائن کر لو۔ آخر میں واقعی کب تک تنہا یہ سب سنبھالوں گا، مگر وہ تو کام کے نام سے بھاگتا ہے۔ اب وہ صحیح کہتے ہیں، اسے اب ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ سب مجھ اکیلے کا ہی تو ہے، یہ سب مجھ اکیلے کا تو نہیں ہے، وہ بھی برابر کا حصے دار ہے۔ کس قدر محبت تھی ان کے لہجے میں۔ میکائل کے لیے وہ ان سے متعلق کیا کچھ کہتا رہا تھا۔ سنیا کے دل میں میکائل کے لیے شدید بدگمانی بھر گئی تھی۔ ایسے محبت کرنے والے شخص سے نفرت کرنے والا کسی کی بھی محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ دن بہت بوجھل انداز میں گزر رہے تھے۔ ذہن کو فضول سوچوں سے بچانے کے لیے وہ خود کو پڑھائی اور عبادت میں مشغول کیے ہوئے تھے۔ بڑی امی نے انہیں افطار پارٹی کے لیے بلایا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ تم تو یہاں کا راستہ ہی بھول گئی ہو، ماس بھائی مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے۔ اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا، مگر وہ کچھ بولے بغیر بس مسکرا کر رہ گئی۔ ان کی آمد کا سن کر میکائل بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔
آتے ہی سلام کرتا امی کے شانے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر محبت والے انداز پر دل و جان سے واری ہو گئی۔ علی نے بڑے شوق سے اس سے پہلے سولو البم کے بارے میں پوچھا جس پر رمضان شروع ہونے سے پہلے کام ہو رہا تھا، تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بھائی اب تو یہ سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے۔ وہ سب اس کے انکشاف پر چونکے تھے۔ ابو جی کی ناراضگی اچھی نہیں لگتی، بس اسی لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی غیر مستقل مزاجی تو اسے لے بیٹھی ہے۔ اچھا ہوا ایک طرف لگا ہوا تھا، اس میں بھی کیڑے نکال دیے۔ بڑی امی اس کی طرف سے واقعی بہت پریشان تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان کو ہر کام، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جو اتنے سالوں سے اس پروفیشن میں محنت کی ہے تو اسے تو ٹھکانے لگنے دو۔ اتنا نام ہو گیا ہے اس پروفیشن میں تمہارا، اسٹیبلش ہو جاؤ گے تو پیسہ بھی بہت ہوگا۔ ایک کنسرٹ سے ہی اچھا آرٹسٹ پتہ نہیں کتنا کما لیتا ہے۔ معاذ بھائی کی سنجیدگی نے ثنیہ کو میکائل پر اور غصہ دلایا تھا۔ کتنا صحیح کہہ رہے تھے وہ، انہوں نے ہی تو اس کی اس پروفیشن میں آنے کی حمایت کی تھی، بڑے ابا کے ہر اعتراض اور ناراضگی کا سامنا کیا تھا، اور اب جبکہ اس کے کچھ بن جانے اور بڑے ابا کے سامنے سرخرو ہو جانے کے دن آئے تھے تو وہ انہیں شرمندہ کرانے پر تلا تھا۔ مجھے یوں کمانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ میں مزید ابو جی کی ناراضگی نہیں سہ سکتا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ وہ بہت اطمینان سے بولا تو ثنیہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ تو اس روز یہ بکواس کر رہا تھا کہ بھائی کی محبت میں بزنس کو ٹھوکر مار دی۔ لہجے کے اطمینان کے برعکس وہ ثانیہ کو بہت مضطرب لگا تھا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ اس کی آنکھوں سے جھلکتی عجیب سی کیفیت اس کے اضطراب کی گواہ تھی۔ اس کے بچپن کا ساتھی تھا، کیسے اس کے انداز نہ پہچانتی؟ بزنس کون سا بھاگا جا رہا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں اس پروفیشن کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معاذ بھائی نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تو امی نے ان سے کہا، بات تو میکائل نے بھی بہت اچھی سوچی ہے۔ واقعی ہمارا مذہب بھی گانے بجانے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ کجا اس کی کمائی سے گزر اوقات کرنا، اور پھر جب حلال اور محنت کی کمائی کمانے کا ایک ذریعہ پاس موجود ہے تو پھر کیوں خواہ جلتے کوئلوں کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جائے؟ معاذ بھائی نے پھر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کی خاموشی نے ثنیہ کو دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ بیچارے معاذ بھائی، انہوں نے میکائل کو اس پروفیشن میں اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنی تنگ و دو کی تھی، اور یوں ہر چیز سے منکر ہو رہا تھا وہ۔ مانا کہ مذہب گانے بجانے کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہی مسلمانیت پہلے جاگ اٹھتی تو معاذ بھائی کو اپنی محنت کے اکارت جانے کا غم تو نہ کھاتا۔ افطار کے بعد میکائل نے یہی بات بڑے ابا کو بتائی تو وہ بے پناہ خوش ہوئے۔ ثنیہ نے انہیں پہلی بار میکائل کا شانہ تھپک کر یوں گلے لگاتے دیکھا تھا، اور اس وقت میکائل کی آنکھوں میں اترنے والی خفیف سی سرخی بھی اس سے مخفی نہیں رہی تھی، مگر اس وقت وہ معاذ بھائی جیسے مخلص بندے کے لیٹ ڈاؤن ہونے کے خیال سے دکھی ہو رہی تھی، اس لیے زیادہ غور نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس قدر جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ تو کیا اسے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ ثنیہ نے بہت تیکھے انداز میں کہا تو سنجیدگی سے بولا، بات پتہ ہونے یا نہ ہونے کی نہیں، عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ اب کیا قرآن مجید میں لکھے ہر حرف پر، ہر حکم کو ہم نہیں جانتے؟ بات صرف یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں ان احکامات پر، اور پھر خدا جب بھی سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی کافر یہ سوچ کر ہی مسلمان ہی نہ ہو کہ پہلے بھی تو آدھی عمر کفر میں گزار دی، باقی بھی صحیح؟ خدا کے ہاں تو چونٹی برابر نیکی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، بلکہ نیکی کرنے کا صرف ارادہ باندھنا تک نیکی ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب وہ نیکی بدی کی تمیز کرنے لگا تھا، اور اس روز جو بےہودگی کی تھی اسے لے جا کر اپنے دوستوں میں بٹھا دیا تھا، وہ تو جیسے خدا کے یہاں اکاؤنٹ ہی نہیں ہونا تھا۔ بڑی امی چائے بنانے کے لیے اٹھنے لگی تو وہ انہیں منع کرتے خود اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ معاذ بھائی تو کھانے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ثنیہ کا خیال تھا کہ ابھی وہ نہ صرف انہیں کمرے میں چائے دینے جائے گی بلکہ انہیں سمجھائے گی کہ وہ میکائل کو خود سے فیصلہ کرنے اور اس کا نفع یا نقصان سہنے کی عادت پڑنے دیں، ورنہ تو یوں ہی انہیں ہر کسی کے سامنے شرمندہ کراتا رہے گا۔ مگر بڑے ابا تو بہت خوش ہیں، انہوں نے تو میکائل کی غیر مستقل مزاجی پر غصہ نہیں کیا۔ وہ الجھی تھی، پھر خود ہی مطمئن ہو گئی۔ اچھا ہے،
माज भाई को भी अब शर्मिंदगी नहीं होगी कि जिसकी वो इतनी हिमायत करते हैं वो यूं आधे रास्ते से पलट आया। खुदा करे अब मिकाइल उनकी आधी ही जिम्मेदारी बांट ले। इतना बड़ा बिजनेस बेचारे तनहा संभाल रहे हैं। वो बहुत मगन सी मग में चाय उंडेल रही थी जब वो एकदम से बोला, अभी तक नाराज हो? उसके अचानक बोलने पर दिल सुगड़ कर फैला था, मगर वो कुछ बोले बगैर दूसरे मग में चाय उंडेलने लगी। मैं जानता हूँ मेरे मुतालिक तुम्हारे दिल में बहुत सी गलतफहमियां हो चुकी हैं, मगर सनिया तुम ना तो अच्छी चेहरा शनास हो और ना ही मोहब्बतों के खालिसपन को समझती हो। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने अपने ही भाई के मुतालिक बकवास करता फिरूं, मगर वो सच था जो मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, इसलिए कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में बहुत खास जगह दी है और दूसरों की तरह तुम्हें भी माज भाई के ज़ाहिरी सहर का शिकार नहीं होने देना चाहता। तुम बहुत गलत बंदे को आइडियलाइज कर रही थी और मैं नहीं चाहता था। तुम और तुम्हारी चाहत, कभी खुद से हटकर भी कुछ सोच लिया करो मिकाइल हैदर, उसने तल्खी से कहा था। आज से सोचना शुरू कर दिया है। मैं खामखा एक ऐसी मोहब्बत के लिए सबकी उम्मीदों के खिलाफ लड़ता आया हूँ जो मेरे लिए कभी अपना दामन कुशादा कर ही नहीं सकती। एक माज भाई को खफा करके मैं अपनी माँ अपने बाप के होठों पर मुस्कुराहट फैला सकता हूँ, तो फिर मुझे वापस पलटने में क्या एतराज हो सकता है? वो भला का पुरसकून था, मगर सनिया चीख कर रह गई। माज भाई क्यों खफा होंगे तुम्हारे फैसले से? तुम्हारी ही नालायकी ने अब तक तुमसे गलत फैसले कराए हैं। वो तो सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने के गुनाहगार हैं। मैं भी यही समझता था, मगर फिर एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे शॉक कर दिया। तभी मैंने दिल की नहीं जहन की आंख से देखना शुरू किया। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो सर झटकती ट्रे उठाए बाहर निकल आई। सबको चाय देकर वो माज भाई का मग लिए उठ गई। मिकाइल भी वहां मौजूद नहीं था। उसकी चाय भी यूं ही पड़ी थी। वो मिकाइल की सोच पर मुतासिब से माज भाई के कमरे की तरफ बढ़ी तो अंदर से मिकाइल के बोलने की आवाज सुनकर दरवाजे ही में ठटक गए। ये तो आप भी चाहते थे? अच्छा भला इज्जत और शोहरत का रास्ता छोड़कर इस मुश्किल पर निकल आए हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारी हिमायत की थी। माज भाई बरहम थे। सनिया को उन पर तरस आने लगा। इज्जत और शोहरत क्या है? वो तो आप ही कमा ही रहे हैं। मिकाइल की इत्मीनान भरी आवाज उभरी थी। अच्छे भले तो इस्टेब्लिश हो गए थे तुम, फिर ये खामखा ये सब करने की क्या जरूरत थी? माज भाई के लहजे में नागवारी थी। अब 4 साल की मेहनत अकारत होने के ख्याल से बंदे को गुस्सा तो आता ही है। सानिया ने उन्हें हक पर महसूस किया। पेपर की कहाँ? माज भाई मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। बहुत लापरवाही दिखा ली मैंने, मगर अब मैं मजीद अब्बू जी की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अब आपकी हर जिम्मेदारी शेयर करूंगा। पहली बार सनिया को मिकाइल का संजीदा और जिम्मेदार अंदाज अच्छा लगा था। उसे तवक्का थी कि माज भाई भी अब तमाम नाराजगी भूलकर उसे गले से लगा लेंगे, क्योंकि वो हमेशा मिकाइल के लाओबालीपन और गैर जिम्मेदाराना तबीयत के मुतालिक परेशान थे। मगर बहुत गैर मुतवक्का तौर पर उनकी सर से आवाज उभरी थी। मगर मैं तो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। मैं खुद तमाम जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाले हुए हूँ, मगर मेरा भी तो कोई फ़र्ज बनता है भाई। इतना वसी बिजनेस। मिकाइल कुछ कहने लगा था कि वो सर्द महरी से उसकी बात काट कर बोले, इतना वसी बिजनेस मैंने इसलिए सेट नहीं किया कि उसे तुम्हारे तजुर्बे की नज़र कर दूं। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने जो लाइन मुंतखब की है तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। सनिया को लगा उसके सर पर छत आन गिरी है। ये मास भाई क्या बोल रहे थे? सदा के हलीम मुत्तबा और भाई की मोहब्बत में डूबे रहने वाले। जब आपने बिजनेस संभाला था तब अब्बू जी ने भी उस पर बहुत मेहनत की हुई थी। जब आप उनके सेटअप पर काम कर सकते हैं तो मैं आपकी मेहनत को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? मिकाइल अब भी बहुत आराम से बात कर रहा था, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। अब की बार उन्होंने बहुत वाशिगाव अंदाज में कहा था। सनिया के अंदर कुछ टूट सा गया। माज भाई तो बड़े मिट्टी के बुत साबित हुए थे, जो कहीं से भी मिट्टी उठाकर बनाए जा सकते थे। न उस मिट्टी में मोहब्बत की महक थी, न जज्बों की शिद्दत। किस कदर ताफन ज़दा लग रही थी ये मिट्टी।
آپ بھول رہے ہیں کہ میں بھی آپ ہی کے باپ کی سگی اولاد ہوں. ہم دونوں کی رگوں میں ایک جیسا ہی لہو دوڑ رہا ہے. میکائل نے اسے جتایا تھا. تم نے انہیں جتنے سکھ دیے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی تمہیں خواہ کی ہلچل مچانے کی ضرورت نہیں ہے. چند دنوں تک میں ابو سے تمام کاروبار کی پاؤ فٹارنے لینے والا ہوں، کیونکہ تمہاری طرف سے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکے. تم بے فکر رہو، میں تمہیں ماہانہ خرچ دیتا رہوں گا، مگر اس بزنس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا. معاذ بھائی کی تمام تر کمینگی سامنے آ گئی تھی. قدرے توقف کے بعد وہ بہت تعصب سے بولا، یہ سب تو میں بہت پہلے جان گیا تھا بھائی، اور یہ میری محبت تھی کہ میں آپ کو احساس دلائے بغیر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ میرے لیے آپ کی اہمیت تھی، بزنس کی نہیں. آپ مجھے بزنس سے دور رکھنے کی خاطر ہر اس کام میں ظاہر اور در پڑتا مجھے سپورٹ کرنے لگے جو مجھے ابو کی نظروں میں گرا دے، خود سر اور نافرمان ثابت کر دے. میں نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا، البتہ اپنا الگ سے کریئر بنانے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ آپ بھی خوش رہیں اور ابو جی کو بھی کسی کے سامنے ندامت نہ ہو. حالات بالکل ٹھیک جا رہے تھے، میں آپ کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا. اتنے وسیع اور اس بزنس کا 50% پارٹنر ہونے کے باوجود میں نے کبھی اپنے حق کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ یہ آپ کو پسند نہیں تھا. مگر آپ نے میری محبت کا کیا صلہ دیا؟ میری محبت کا خیال بھی نہیں کیا. آپ بہت چھوٹے ہو گئے تھے اس وقت میری نظروں میں جب آپ نے شادی کے لیے سنیا کا نام لیا تھا. کیا آپ سنیا سے میرے متعلق فیلنگ سے واقف نہیں تھے؟ اس گھر میں صرف آپ ہی تھے جو یہ جانتے تھے کہ وہ میرے لیے کیا ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ میں آپ کے ہر بڑھتے قدم کے نتیجے میں دیوار سے آ لگا ہوں، اور آپ کو تو دکھ تو ہوگا، مگر میں بہت افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت میں آپ کو کبھی نہیں دے سکتا. میں اس بزنس کو ٹھوکر مار دیتا اگر آپ کی نظر میں میرے لیے محبت ہوتی. سنیا کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیتا اگر آپ کو اس سے محبت ہوتی. ہاں، میں جانتا ہوں آپ صرف مجھ سے ہر چیز چھیننا چاہتے ہیں، مگر اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا. میری ہر شے پر صرف اور صرف میرا حق ہے، چاہے وہ بزنس ہو یا سنیا. اس نے بہت سکون کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی. ناز بھائی بالکل خاموش ہو گئے تھے، شاید خود احتسابی کے کٹہرے میں کھڑے تھے یا پھر بے حس بن چکے تھے. مگر سنیا تو بے در پہ انکشاف سے ادموئی بمشکل وہاں سے ہٹی تھی. اسے زیادہ اور کیا سننا تھا. اسے اس قدر رونا آ رہا تھا کہ حد نہیں. کس قدر گھٹیا نکلے تھے معاذ بھائی. اتنے روشن چہرے کے پیچھے کتنی تاریکی تھی جس کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اور میکائل واقعی کتنا سچا تھا وہ. میں اسے کس قدر گھٹیا سمجھتی رہی، اس کے لفظوں کا بھی اعتبار نہیں کیا. صحیح کہہ رہا تھا وہ. مجھے چہرہ شناسی بالکل نہیں آتی، اور ضروری تو نہیں کہ چہرہ شناسی ہی آتی ہو، مگر جب کوئی آپ کو کچھ بتائے تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی جانچ تو کرنی ہی چاہیے. اگر آپ بھی اتفاقاً وہ یہ سب نہ سن لیتی تو. وہ لرز گئی تھی. میکائل کو تو سامنا کرنے کی تاب ہی نہیں رہی تھی اس میں. سو امی کو جلدی اٹھنے کا کہنے لگی. بڑی امی کے روکنے کے باوجود اس نے اپنے سر میں درد کے بہانے کو برقرار رکھا تو امی کو اٹھتے ہی بنی. اس پر اس قدر پس مردگی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی خوشی منانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. 29ویں روزے کی شب ابو بھی آ گئے تو وہ ان سے لپٹ کر روتی. بیٹا جی اب تو آ گیا ہوں، اب کس بات کا رونا. وہ ہنس رہے تھے. امی کی سازش پر وہ ہجل سی ہو گئی تھی، مگر دل اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ حد نہیں. سب کو یقین تھا کہ اس بار 29 کا چاند ہوگا. علی مسلسل اس سے ضد لگائے بیٹھا تھا کہ چھت پر چل کر چاند دیکھا جائے. میری نظر اتنی اچھی نہیں ہے، اور یوں بھی حلال کمیٹی بیٹھی ہے نا یہ خوشخبری سنانے کو. اس وقت بیزار تھی. آپا نے مجھ سے بات کی تھی ماس اور سنیا کے رشتے کی. بھئی آپ کا بھتیجا ہے، شکل و صورت عادات بھی لاکھوں میں ہے. میں تو خود اس رشتے پر جی جان سے راضی ہوں. علی اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف گھسیٹ رہا تھا جب اس کے کانوں سے امی کی آواز آئی. اس کے دل کو جیسے مٹھی میں بھیج لیا. میرے خدا، اتنی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہیں. اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئی تھی. علی درمیانی دیوار پھلانگ کر اپنی دوست کی چھت پر اتر گیا. وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی. جانے کتنی دیر گزر گئی. وہ اپنی بے وقوفی اور بدنصیبی پر نوحہ گناہ تھی. اسے اب احساس ہو رہا تھا
میکائل کی بے معنی سی دکھائی دینے والی توجہ کس قدر معنی خیز تھی۔ سنیا کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کی چمک کے سبھی رنگ کتنے دل فریب تھے، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ محبت کو سامنے پا کر بھی نہ پہچانا، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہوتی، اور اس حقیقت کا اس پل سنیا کو بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ گلی میں یخل شور سمجھ گیا تھا۔ اس کے بعد گولے اور پٹاخے چلنے لگے۔ علی بھی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ آپ ہی، چاند نظر آ گیا، کل عید ہے۔ اوپر جوش سے نیچے آیا تھا، مگر سنیا وہیں بیٹھی رہی تھی۔ کل عید ہے، اس نے بے آواز دہرایا تھا۔ عید، خوشی کا دن؟ تو پھر یہ دل یہ کیوں اداس ہے؟ اس میں خوشی کی رمق تک نہیں؟ تک کر اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ میکائل اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا، اور وہ نہیں تھا تو دل سے زندہ رہنے کی خواہش بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 29 کے چاند کی تو اسے ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ مزہ تو 30 روزوں کے بعد کی عید کا بھی تھا، مگر 29 کی عید تو سرپرائزنگ ہوتی ہے نا۔ چاند رات مبارک ہو، اس کی بہت قریب سے آواز سن رہی تھی۔ سنیا نے کرنٹ کھا کر سر اوپر کیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا، اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنسوں بھری آنکھوں کو دیکھ کر لمحہ بھر کو اس نے لب بھینچے، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، "آئی ایم سوری سنیا، مجھے تمہارے ساتھ اتنی فضول باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے بہت خاص فیلنگز ہیں، مگر میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کرنے میں بالکل آزاد ہو۔ نیچے سب لوگ تمہارے منتظر ہیں، معاذ بھائی کے لیے پرپوزل لے کر آئے ہیں۔ وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر وہ صدا کی تھرلی تھی، بلک کر رو دی۔ شاید یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں بھی دعا کروں گا کہ تم بہت خوش رہو، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کا درد بڑھنے لگا۔ اسے چاہنے کا دعویٰ کرنے والا کتنی آسانی سے اسے کسی اور کے حوالے کر رہا تھا۔ تم بہت عقل مند ہو جو تم نے دل کی بات کہہ دی، ورنہ آج پچھتا رہی ہوتی۔ بھلا معاذ بھائی کے آگے میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کے فیصلے کو سراہ رہا تھا، مگر اس کی ضبط کی حد بس یہیں تک تھی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ کتنی آسانی سے مجھے ایک کرپٹ شخص کے حوالے کر رہے ہو۔ ویسے تو بہت دعوے کرتے ہو محبت کے، اور اب جب سب کے سامنے اسٹینڈ لینے کا وقت آیا تو بھاگ رہے ہو۔ وہ بنا سمجھے سوچے پھٹ پڑی تھی۔ کرپٹ کون؟ دہیار کا شکار ہوا تھا۔ میں سب سن چکی ہوں، تمہاری اور معاذ بھائی کی گفتگو۔ وہ غصے سے بولا۔ میکائل نے اچٹتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ تمتماتا چہرہ اور سیاہ آنکھوں میں شدت لے کر اترنے والا گلابی پن اس کی دلکشی کو بڑھا رہا تھا۔ جرسی کے سوٹ میں ملبوس شال اوڑے وہ سویٹر سے بے نیاز تھی۔ اتنی سخت سردی میں بے احتیاطی برت رہی تھی تو کیا ہوا؟ محبت کرنے والے تو محبوب کی برائیوں اور خامیوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سنیا نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا۔ محبوب نہیں، صرف آئیڈیل، وہ بھی تمہارے حوالے سے۔ اس پر سچائی آشکار کر رہی تھی، پھر اندھے ہوئے لہجے میں بولی، اور غلط فہمی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یعنی تم اب اس رشتے سے انکاری ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں، اس نے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ مگر کیوں؟ میں کسی دھوکے باز شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی۔ تم مجھے دھوکے باز سمجھتی ہو؟ اس کے حواس چوکنے ہوئے تھے۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں معاذ بھائی کو کہہ رہی ہوں۔ وہ خفا ہوئے۔ مگر وہ تو میرا پرپوزل لائے ہیں۔ اس نے دھماکہ کر دیا تھا۔ سنیا کو لگا اس کی پوری سستی ڈول گئی ہو۔ بے یقینی سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ محبت کے آگے جلد یا بدے سب کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔ معاذ بھائی کو آئینہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے غلطی کی جو ان کے پہلے ہی وار پر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر پہلے ہی ان کو روک دیتا تو آج وہ میرے سامنے نادم نہ ہوتے۔ بہرحال اب بہت کچھ بدل چکا ہے، اور میں اپنے بگاڑے ہوئے کام کو اپنی ہی عقل سے سدھار کر بہت مطمئن ہوں۔ اب بتاؤ، کر رہی ہوں مجھ سے شادی؟ وہ بہت فراغ دلی سے ساری غلطی اپنے سر لیتے ہوئے آخر میں شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ تم یوں کہہ رہے تھے جیسے وہ اپنا پرپوزل لائے ہوں۔ سنیا نے یکخلت اپنے شانوں کو منو وزن سے ہلکا ہوتا محسوس کیا۔
ان آنکھوں میں اترتی جگمگاہٹ بھی تو دیکھنی تھی، ان خوبصورت ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ بھی تو دیکھنی تھی۔ جیسے گنگنایا تھا، اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے موبائل کی فون بک میں نے کتنی لڑکیوں کے نمبرز اور ان کے ناموں سمیت فیڈ کیے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ کچھ گھبرائی اور کچھ خفا سی بولی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے اختیار ہنس دیا، پھر بہت سنجیدہ مگر چاہل بھرے لہجے میں بولا، وہ سب تو چھوڑ دیا سنیا، تمہاری چاہت میں اب تمہارے سامنے کسی کا چراغ کہاں جل سکتا ہے؟ وہ سحر تراز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اب تو لکھنے بیٹھتا ہوں تو قلم تمہاری تعریف میں دیوان لکھنا چاہتا ہے۔ میرے ہم نفس، میرے ہم سفر، سن اے بے خبر تیری ایک نظر، کرے وہ اثر میرے چار اگر، کہ میں تو رہ جاؤں دل کو تھام کر، میرے چار اگر تجھے کیا خبر، یہ جو تیری آنکھ کا نور ہے یہ گرے ستاروں کو بھی ماند ہے، آج کہہ رہی ہے یہی چاندنی میرے پہلو میں عید کا چاند ہے۔ اس کا چاہتوں بھرا مخمور سا لہجہ سنیا کو اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس ہونے لگا۔ تم بھی کہو نا؟ میکائل نے اصرار کیا، میری طرف سے بھی یہی سمجھ لو۔ وہ سرخ چہرہ لیے منمنائی تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو اٹھو، چچی جان بتا رہی تھی کہ تم نے میرے غم میں ابھی تک شاپنگ بھی نہیں کی ہے۔ وہ چھیڑ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ مسکراتی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر اب خوشی سے کروں گی، وہ بھی تمہاری پاکٹ منی سے۔ اسے دھمکایا تو وہ شرارت سے پوچھنے لگا، پھر میرے دوستوں کو تمہیں بھابھی کہنے کی اجازت تو ہے نا؟ وہ پہلے تو اس کے الفاظ پر جھپی، پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر ہنستی ہوئی اجازت ہے کہتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ تو بہت